جی رنگا رنگ تقریب میں پاکستان زندہ باد کے نعرے سے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین اس وقت موجود ہیں چیمبر آف کامرس ملتان میں. ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل جن کا نام محمد شفیق صاحب ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج پرچم کشائی کے حوالے سے آج آپ کے کیا جذبات ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں فلیگ ہوئسٹنگ سیریمنی ہم آرگنائز کر رہے ہیں, جس کو تھوڑی دیر کے بعد چیمبر کے ممبران اور پریزیڈنٹ میاں راشد اقبال ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. صدق اللہ مولانا العظیم. پاکستان اور انشاءاللہ یہی ہمارے لیے رہتی دنیا تک یہ پاکستان کو قائم و دائم فرما, اور ہر حال میں ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے بچوں کو موجودہ پاکستان سے بہتر جو ہے اس کے حالات چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. آزادی کا پرچم کشائی کے حوالے سے جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ کے کیا جذبات ہوں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے اور تمام چیمبر کے ممبران کی طرف سے اور عہدیداران کی طرف سے پوری قوم کو آزادی کا دن مبارک ہو. اور بڑی مشکل سے ہم نے یہ بہت قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. جی آج کے دن اس طرح کی کوئی شکایت ہم نہیں کر رہے. آج تو صرف خوشی منانے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. وائس پریزیڈنٹ موجود ہیں ندیم شیخ صاحب, ان سے پوچھتے ہیں آپ کے کیا جذبات ہیں سر؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے, پاکستان کے لوگوں کے اندر خوشحالی آئے, انڈسٹری چلے, لوگوں کو روزگار ملے, اور دعا یہ ہے کہ پاکستان کا جو خواب دیکھا گیا تھا کہ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک کا, اللہ تعالیٰ اس کے اندر آسانی بھی کرے اور جو مشکلات ہیں انہیں دور کرے. السلام علیکم جی, میرا نام شیخ محمد امجد ہے, میں وائس پریزیڈنٹ چیمبر رہا ہوں. سر آج ہم 77 ایئر کا یوم آزادی منا رہے ہیں. ہم زندہ قوم ہیں اور زندہ قوم میں ایسی ہی آزادی مناتے ہیں, اور ہم خوش قسمت ہیں. ہم ان قوموں کو دیکھتے ہیں جو محکوم ہیں. آج ہم آزاد ہیں, ہمیں کوئی فخر ہے ہم پاکستان پہ, ہم ایک آزاد قوم میں رہ رہے ہیں. بحیثیت مسلمان ایک اسلامی ریاست میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہ میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو 77 ایئرس کی ہم آزادی منا رہے ہیں. اس قوم کے لیے, اس قوم کو بنانے والے قائد اعظم کو سلوٹ ہے, اور آج ہم اپنی فوج کو بھی سلوٹ کرتے ہیں جو اس ملک کو قائم دائم رکھنے میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے. ہم بہت پریشان ہیں, بحیثیت صنعتکار یا تاجر اتنے پریشان ہیں ہم لوگ کہ ہم نہ بجلی کے بلوں کے لیے ہمارے لیے پرابلمز ہیں, صنعت چل نہیں رہی. خدا کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے اسپیشل بجلی کی الیکٹریسٹی کو سیدھا کر لے. یہ ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے, یہ ایک صنعت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. بیسک ہمارا را مٹیریل بجلی ہے. اگر بجلی ہماری سستی ہے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ہم لوکل لوگوں کو سستا بھی اپنے پروڈکٹ کو دے سکتے ہیں تاکہ غربت کی کمی ہو. جو غریب لوگ جو چیز افورڈ نہیں کرتے وہ بھی افورڈ کرنے لگ جائیں گے. میں 14 اگست کے مناسب سے نا یہ تقریب ہے, تقریباً 77 سال تو ہو گئے ہیں, لیکن آزادی نہیں, ہمیں تو آزادی نہیں ملی نا. پاکستان کو جو آزادی ملی وہ کھا گئے وہ لوگ. اس حساب سے تو ہمیں آزادی نہیں ہے. آزادی ان لوگوں کے لیے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں. جی رنگا رنگ تقریب میں پاکستان زندہ باد کے نعرے سے ساتھ یہ کیک کٹنگ سرمنی ہو رہی ہے, جس میں میاں راشد اقبال صاحب, عاصم صاحب, ندیم صاحب انہوں نے کیک کٹنگ کی ہے. جی اس سخت عمل سے نکل سکیں. میں تمام دوستوں سے, خواتین حضرات سے ملتمس ہوں کہ دعا فرمائیں. اس نے کہا کہ میں پاکستان بننے کی مخالفت کرنا چاہتا تھا. میرے والدین نے ادھر آ کے بہت بڑی غلطی کی ہے. سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ آج شبر زیدی اس لیے شبر زیدی ہے کہ وہ پاکستان میں ہے. 14 اگست کے حوالے سے چیمبر میں آئی ہوں,
اور مجھے اچھا لگ رہا ہے، اور یہ 77واں ہم منا رہے اس ہیں۔ وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زاہد حسین گردیری صاحب، جو مینگو کو پروموٹ کرتے ہیں۔ قدرت نے ہمیں نوازا ہے بہت سارے خوبصورت باغات سے، بہت ساری خوشحال سرزمین سے، تو مینگو گروز کی کوشش یہی رہی، اور ہم الحمدللہ کامیاب بھی ہوئے کہ دنیا میں ہمارا آم اب 70-80 ممالک میں پسند کیا جاتا ہے، اور ہماری جمہوری ڈپلومیسی بھی، مینگو ڈپلومیسی سے ہم سفارتی تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں، اور ہم نے باقاعدہ دشمن انڈیا کے ساتھ بھی ہم مینگو ڈپلومیسی کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جڑے رہنا چاہیے ملک کی بقا کے لیے، چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول جانا چاہیے، تاکہ پاکستان ایک عظیم ملک بنے جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ممالک میں جتنا امپورٹ آپ کر رہے ہیں مینگو کو، اسی حوالے سے جو ریونیو تھا پچھلے سالوں کے نسبت اس دفعہ وہ بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے۔ اس کی بیسک ریزن یہ بنے کہ جو سوسائٹیز نے کریش کر دیا ہے مینگوز کو، اس کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے۔ دیکھیں، سوسائٹیز اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی اور ترقی یافتہ کوئی منصوبے نہیں لگ رہے، کوئی صنعت نہیں لگ رہی۔ اب لوگوں نے اپنے پیسے انویسٹ کرنا شروع کر دیے زمینوں کو خریدنے پہ، اور ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن اور یہ سارے جو بننے لگ گئے ہیں۔ لیکن اس سال ہمارے باغات میں کمی آنے کی بنیادی وجہ کلائمیٹ چینج ہے۔ دیکھیں جی، ہم بنیادی طور پہ زرعی ملک ہیں، پہلے تو یہ سوچ بدلنی پڑے گی۔ جو بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، ہم بنے بھی زراعت کے لیے تھے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایک پنجاب پورے انڈیا کو فیڈ کر رہا ہے، اور ان کا پٹیٹو، ان کے بلکہ آم میں بھی وہ نمبر 1 ہے اس وقت دنیا میں پیداوار میں۔ چائنا دوسرے نمبر پر آتا ہے، پھر برما آ جاتا ہے، ہمارا چوتھا نمبر ہے۔ ہم پہلے تیسرے نمبر پہ تھے، انڈیا کے بعد ہماری باری آتی تھی۔ تو پرابلم یہ بن جاتا ہے جی کہ کیونکہ ہماری بنیادی طور پہ توجہ نہیں رہی زراعت پہ، اور آبادی پہ زیادہ توجہ رہی ہے، تو یہ دونوں کام الٹے ہو رہے ہیں۔ آپ کو فیڈنگ ماؤتھ بڑھ رہے ہیں، فیڈنگ ایریاز کم ہو رہے ہیں۔ اس کے آنے والے علاقوں وقتوں میں بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ قحط پڑ سکتا ہے، جیسے فیمن پڑ گیا افریقہ کے ملکوں میں، اب وہ ریکور کر رہے ہیں۔ تو ہم انہی تجربوں میں اپنے 70 سال گزار بیٹھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پالیسی بننی چاہیے۔ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشیاں ہیں، اور آج یہ بھرپور پاکستان کے معمار ہیں، پاکستان کا جو مستقبل ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فضل حسین شاہ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ شاہ صاحب، آپ یہ بتائیں، آج 14 اگست کی تقریب میں پرچم کشائی ہے، اس حوالے سے آپ کیا خوشی محسوس کر رہے ہیں؟ پاکستان کی خوشی محسوس کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یس جی، غلام مصطفیٰ شاہ صاحب، پاکستان بنا تھا 1947 کو، کس نے بنایا تھا یہ؟ قائد اعظم نے۔ 14 اگست کی خوشی منانے کے لیے؟ یس۔ اوہ گڈ۔ بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ پریپ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ علی سنان۔ علی سنان۔ 1947 سے لے کے 2024 تک جو پاکستان نے سفر طے کیا ہے، 77 ایئرز، آج اس کی یوم آزادی کی تقریب کو پرچم کشائی میں تبدیل کر کے چیمبر آف کامرس میں میاں راشد اقبال صاحب نے یہ تقریب منعقد کی۔ اس کے ساتھ ہی سمیع بخاری کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔